اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات ہے، ایسی رات ہے، فرمایا وہ رات جب آئے شعبان کے نصف مہینے کی رات جو ہے 15ویں کی رات جب آئے تو اس رات کے اندر فقوموا لیلہا، تم رات کو قیام کرنا، رات کو اللہ رب العزت کی عبادت کرنا، وصوموا، اور دن کے اندر جو ہے روزہ رکھنا، دن کے اندر روزہ رکھنا، رات کو عبادت کرنا، رات کو قیام کرنا، یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ آقا علیہ السلام اس مہینے کی اس رات کو جو ہے عبادت کے اندر گزارتے تھے، بڑی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اہمیت کے ساتھ گزارا کرتے تھے اس رات کو۔ اس رات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی فضیلتیں بیان فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس رات کے اندر یہ رات تھی اور میں سوئی ہوئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے ساتھ سوئے ہوئے تھے، میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر موجود نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر خالی پڑا ہے، آپ بستر پر موجود نہیں ہیں۔ میں بڑی پریشان ہو گئی کہ کہاں چلے گئے، تو میں اٹھی آقا علیہ السلام کو تلاش کرنے کے لیے گئی، آقا علیہ السلام کو دیکھا، میں باہر گئی تو جنت البقیع کے اندر قبرستان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سجدے کے اندر گرے ہوئے ہیں، سجدے کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام اپنی امت کے لیے اور اپنے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ جب آقا علیہ السلام فارغ ہوئے، نماز سے فارغ ہوئے، میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ یہاں پہ کیسے آ گئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھا یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے پتہ چل گیا کہ آقا علیہ السلام جنت البقیع کے اندر ہیں؟ حالانکہ سوئے ہوئے تھے، نیند کے اندر تھی، کوئی جو ہے کسی نے بتایا بھی نہیں ہے، اکیلی سوئی ہوئی تھی، کسی نے بتایا بھی نہیں ہے، کسی سے پوچھا بھی نہیں ہے، پھر کیسے پتہ چل گیا کہ آقا علیہ السلام جنت البقیع کے اندر ہیں؟ اندھیرا ہے، اندھیرے کے اندر آقا علیہ السلام کے پاس کیسے پہنچ گئی؟ کوئی اطلاع بھی نہیں ہے۔ بڑی مزے کی بات ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی یہی بات آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے اوجھل ہو گئے، صحابہ سے جو ہے غائب ہو گئے، صحابہ بڑے پریشان ہوئے، تڑپنے لگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بے چین ہو گیا، آقا علیہ السلام کی تلاش کے اندر نکل پڑا۔ آقا علیہ السلام جو ہے ایک باغ کے اندر تھے، اس باغ کے اندر جو ہے نیچے سے دیوار ہوتی ہے، دیوار کے نیچے سے جیسے پانی گزرنے کا راستہ ہوتا ہے، میں وہیں سے نیچے گزر گیا، میں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام وہاں پر موجود ہیں۔ آقا علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا اے ابو ہریرہ تو یہاں پہ کیسے پہنچ آیا؟ یا رسول اللہ آپ کی خوشبو سونگتے سونگتے پہنچ آیا ہوں۔ تو نبی حضرت صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ جس راستے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے وہ راستہ خوشبو سے مہکتا تھا، ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے ہیں، اب وہ خوشبو سونگتے جاتے تھے اور آقا کو جا کر جو ہے پا لیتے تھے۔ یہ آقا علیہ السلام کو پانے کا طریقہ تھا۔ تو جس راستے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے وہ راستہ خوشبو سے مہک جاتا تھا۔ آقا علیہ السلام کے راستے کی پہچان بالکل آسانی سے ہو جاتی تھی، کسی سے کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ کہاں گئے، خوشبو خود ہی بتاتی تھی کہ آقا اس راستے سے گزرے ہیں۔ جب تک خوشبو چلی جاتی تھی وہ صحابہ چلتے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خوشبو سونگتے سونگتے جنت البقیع کے اندر پہنچ گئی، آقا علیہ السلام کے قریب پہنچ گئی۔ جب آقا علیہ السلام نے پوچھا عائشہ یہ رات ہے، اس رات کے بارے میں جانتے ہو یہ کون سی رات ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں یہ کون سی رات ہے، کیا رات ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ اس کی فضیلت کو جانتے ہو، اس کے مقام اور مرتبے کو جانتے ہو؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتا ہے، میں تو نہیں جانتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے پہلے یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھے، مدینہ کے اندر ایک قبیلہ تھا، بنو کلب قبیلہ تھا، بنو کلب کے اندر جو بکریاں تھی ان بکریوں کی تعداد کے بارے میں احادیث کے اندر آتا ہے، فرمایا اتنی زیادہ تعداد تھی، سارے لوگوں سے زیادہ بنو کلب کی بکریاں زیادہ تھی۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، فرمایا پورے مدینہ کے اندر جتنی بکریاں تھی وہ ساری بکریاں اگر اکٹھی کر لی جاتی تو بنو کلب کی بکریاں پھر بھی زیادہ تھی۔ اتنی زیادہ تعداد کے اندر بنو کلب کی بکریاں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اس رات کے اندر اللہ اپنے بندوں کی مغفرت کرتے ہیں، بنو کلب کی بکریوں پر جتنے بال ہیں ان بالوں سے بھی زیادہ اللہ مغفرت فرما دیتے ہیں۔
ان بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ اللہ لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ ایک بکری کے جسم پر کھال پر کتنے بال ہیں کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ تو پھر بنو کلب جو تعداد کے اندر بکریوں کی تعداد کے اندر سب سے زیادہ قبیلہ، سب سے زیادہ بکریوں والا قبیلہ، پھر اس قبیلے کے بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں ان بالوں سے بھی زیادہ اللہ لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔